السلام علیکم سر، اس وقت آپ موجود ہیں اور چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں آپ، جنہوں نے پنجاب کی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ انتخابات جو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں باقاعدہ حصہ لیا جائے۔ شافع صاحب، سر سالوں سے آپ کا گھرانہ سیاست کر رہا ہے، سیاست میں ہے، آپ خود، والد اور بھائی کیمپین کرتے رہے لیکن خود کبھی میدان میں نہیں آئے، تو سر اب آنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پروگرام پر بلانے کا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو عملی والی بات ہے نا، کبھی اعلان کی ہے، ایسی کوئی اس لیے بات نہیں ہے کہ میں 2004 سے جو ہے آن گراؤنڈ پالیٹکس میں جو ہے وہ ایکٹیو رہا ہوں اور عوام کے ساتھ جو ہے کافی سالوں سے میرے رابطے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کوئی فریش سٹارٹ میں کو لے رہا ہوں۔ سنس 2004 سے میں گراؤنڈ پالیٹکس میں جو ہے وہ ایکٹیو رہا ہوں۔ شافع صاحب، ہم نے دیکھا ہے سر آپ کے بھائی چودھری صالح وفاق کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں چودھری شجاعت صاحب سے زیادہ پارٹی پر پرویز الہی صاحب کی گرپ نظر آتی ہے، تو کیا آپ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے سر، پرویز الہی صاحب کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے؟ پنجاب کے حوالے سے جو ہے مختلف ڈسٹرکس کے جتنے بھی ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں اور جو عوام ہیں ان کے ساتھ میں کافی سالوں سے رابطے میں ہوں، تو یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی فریش سٹارٹ ہو رہا ہے۔ شکر اللہ کا کہ کافی عرصے سے ہی مطلب کہ میرا جو ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے اور جو پنجاب کے مسائل ہیں وہ بھی کافی سالوں سے جو ہے ان کا پتہ ہی ہے۔ سر چودھری شجاعت صاحب نے کامل علی آغا صاحب کو شوکاز جاری کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ پرویز الہی اور ان کے رفقا کی طرف سے بھی بڑی خاموشی ہے اس بارے میں، تو سر کیا دونوں طرف سے خاموشی کی وجہ سر رابطے بحال ہونا ہے؟ دیکھیں، جہاں آپ نے بات کی ہے کامل علی آغا کی، وہ جنرل سیکرٹری ہے پاکستان مسلم لیگ کا، ٹھیک ہے، اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب الفاظ تھے، اور ایک جنرل سیکرٹری پنجاب کا وہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کو ہٹا سکتا ہے؟ اور جہاں آپ نے بات کی ہے کامل علی آغا صاحب کی، وہ سینیٹر جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی سپورٹ کی ہی وجہ سے بنے تھے، اور جس طرح کی لینگویج کامل علی آغا صاحب نے استعمال کی اس کے اوپر ہم کامل علی آغا صاحب کو نوٹس بھجوا چکے ہیں، اور مجھے نہایت ہی دلی افسوس ہوا تھا جب انہوں نے اس طرح کی کامل علی آغا نے پریس کانفرنس کی تھی چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں۔ سر یہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان کسی ثالثی سے رابطہ ہوا ہے سر؟ فی الحال تو کوئی رابطہ نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں شروع دن سے لے کے اب تک بھی کہ سیاسی خاندان جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اگر کٹھے مل کے چلا جائے تو اگر ایک سائڈ کو کٹھے مل کے نہیں چلنا چاہ رہی تو اس میں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ شجاعت صاحب بڑے ہونے کے ناطے انہوں نے کافی کوشش کی کہ پیچ اپ ہو جائے، اور ہم نے اپنے دروازے کبھی بند نہیں کیے، مگر جو آپ کا سوال ہے ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں ہے، مگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، مگر اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ خاندان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو سیاسی طور پر ساتھ نہیں چلنا چاہتے، تو اگر کوئی ساتھ نہیں چلنا چاہ رہا تو پھر اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ سر ایسی بات کی جاتی ہے کہ مونس الہی صاحب کی وجہ سے پرویز الہی صاحب ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہوئے ہیں جن کی وجہ سے دراڑ پڑی ہے خاندان میں۔ بات تو ساری زیادہ شروع ہوئی تھی نا جب ایک چیز طے کر لی تھی کہ کون سی پارٹی کے سپورٹ کے ساتھ پنجاب کے سی ایم بننا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے سارے واقعہ کا، جس میں حلف بھی لے لیے گئے اور دعائے خیر بھی ہوگی اور ہر چیز فائنل ہو گئی تھی ود نون لیگ، تو اس کے بعد کچھ ہی گھنٹے میں جو ہے وہ سارا کچھ تبدیل ہو گیا اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے چلے گئے فار جوائنٹ کینڈیڈیٹ فار سی ایم۔ سر موجودہ حکومت جو ہے نا وہ یہ نعرہ مہنگائی مکاؤ کا لے کر آئی تھی، لیکن اس وقت سچویشن ہے ڈالر اور مہنگائی وہ بالکل ہی قابو سے باہر ہے، چودھری صاحب انفیکٹ تشویش میں ہے اس معاملے پر، اور کیا پچھلی حکومت سر اکنامک پالیسی اس کی بہتر تھی یا موجودہ حکومت کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی کے حوالے سے اور عوام کے حوالے سے جو ہے شجاعت صاحب جو ہے ہمیشہ ہی فکر مند ہوتے ہیں، اور جو حکومتی الائنس ہے ان کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے اس کو انفلیشن کو جو ہے کم کیا جائے، اور جہاں بات ہے ابھی جو اس وقت مہنگائی چل رہی ہے
اور مجھے امید ہے کہ اگلے کچھ مہینے میں جو ہے اکانومی جو ہے بہتر ہوگی، اور اس لیے کہ کچھ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں پرسنلی طور پر کہ ری نیگوشیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کچھ چیزیں ری نیگوشیٹ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اچھا ریلیف مل سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہر مہینے پرائسز بڑھنا، پچھلے 4 سال میں بھی اس طرح ہی ہوتا رہا ہے، اب بھی اس طرح ہی ہو رہا ہے کہ بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تیل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کافی سالوں سے ہو رہا ہے، مگر اس چیز کو جو ہے نا اب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا ایک واحد حل میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے ری نیگوشیٹ کرنے کی، تاکہ جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں جو پچھلے حکومت میں بھی لگائی گئی تھی IMF کی اور اب بھی لگائی گئی ہیں، ان میں تھوڑی نرمی لائی جائے، اور خاص طور پر جب صحیح۔ یہ سارا فلڈز کا بھی جو ڈیزاسٹر شروع ہو گئے ہیں۔